نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سورۃ التوبہ کی ایک آیت خطبہ رسولہ کے بعد میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسمان زمین پیدا کیے ان سے 4 مرتبہ یہ سیدھا دین ہے تو ان میں تم اپنی جانوں کا ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے لڑو اکٹھے ہو کر جس طرح وہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے پرہیزگاروں کے ساتھ. آج مغرب کے وقت جمادہ ثانیہ کی 25 تاریخ ہو گئی ہے. 1441 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ہو چکے ہیں اور اس سے اگلا سال 42واں جاری ہے. ایک مہینے ہیں اسلامی مہینے اور ایک مسیحی مہینے ہیں یا انگریزوں کے مہینے. ایک اسلامی مہینے مسلمانوں کے اور ایک انگریزوں کے مہینے ہیں. ایک اسلامی ہجری سال ہے ہجری سال اور ایک مسیحی سال ہے جس کو عیسوی بھی آپ کہتے ہیں میلادی بھی کہتے ہیں. یہ عام طور پر ہمارے ہاں جو چل رہے ہیں وہ انگریزی سال چلتا ہے اور انگریزوں کے مہینے چلتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے معاملات ہیں شرعی معاملات وہ چوپٹ ہو کر رہ گئے ہیں. ہمارے دین کی جو بنیاد ہے بہت ساری عبادات اور احکام مسائل ایسے ہیں کہ ان کا تعلق وہ اس قمری مہینوں کے ساتھ ہے اسلامی مہینے. جبکہ انگریزوں کے جو مہینے ہیں جنوری فروری یا ہمارے وطنی جو مہینے ہیں دیسی مہینے جن کو ہم کہتے ہیں مثال کے 18
یا ایران کے اندر چلتے ہیں فروردین، اردی بہشت، مرداب، تیر مردار، شہر یور، بین آبان، آگر، دے بہمن، اسفند اور کئی علاقوں کے اندر چلتے ہیں مہینے. ان کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور جب ہمیں ان اسلامی مہینوں کا پتہ نہیں تو بہت ساری اللہ کی حدود جو ہیں ان سے تجاوز ہو جاتا ہے. میں اس مختصر آج کی فرصت میں احاطہ نہیں کرنا چاہتا چیزوں کا، لیکن چند موٹی موٹی باتیں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے کہ ایک ہیں معاملات ہمارے دینی جو یومی روزانہ کے اعتبار سے نمازیں، مثال کے طور پر نماز کو لیتے ہیں. یہ بھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے مسجد مقدس گلستان کالونی میں. عشاء کا ٹائم 8 بجے ادھر ہے، کسی جگہ 7:45 مل جائے گا. وقت شروع کس وقت ہوتا ہے؟ یہ عشاء کا، اس کا تعلق سورج کے ساتھ معلوم ہوتا ہے. جو یومی عبادتیں ہیں ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، لیکن جو ماہانہ معاملات ہیں ہمارے احکام مسائل یا سالوں کے ساتھ وہ معاملات چلے جاتے ہیں، سالوں پر محیط ہو جاتے ہیں، ان کا تعلق قمر کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ ہے. یہ عشاء کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی طرف جو لالی اور سرخی ہمیں آسمان پر نظر آتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں. سورج کی وجہ سے وہ سرخی ہے، غروب ہو گیا لیکن ابھی سرخی ادھر موجود. یہ شفق غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اچھا، فجر کا وقت کس وقت شروع ہونا ہے؟ وہ بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ جو پوپ اٹھتی ہے اس کا کوئی تعلق ہے سورج کے ساتھ. پہلے رات ہوتی ہے، جب پوپ پھوٹتی ہے طلوع فجر جس کو ہم کہتے ہیں، وقت شروع ہو جاتا ہے فجر کا. اور ختم کس وقت ہوتا ہے؟ یہ جو عشاء کا وقت ہے وہ حدیث کے اندر آ گیا، نصف اللیل تک اس کا ٹائم ہے عشاء کا. لیکن فجر کا وقت کس وقت ختم ہوگا؟ جب سورج طلوع ہو جائے. ظہر کس وقت پڑھنی ہے؟ اس کا تعلق بھی شمس کے ساتھ ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کر، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے پر. یہ ظہر کا وقت تو شروع ہو گیا سورج ڈھلنے پر. ختم کس وقت ہوتا ہے ظہر کا وقت؟ جب ہر چیز کا سایہ، اور وہ سایہ کس سے معلوم ہوگا؟ سورج سے. جب بادل ہوگا پھر ہم نے وہ جو حساب کیے ہوئے ہیں ٹائم کے مطابق پتا چل جائے گا اس وقت جو ہے نا وہ یہ وقت ہو جاتا. ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، ٹائم ختم ہو گیا. اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا جب ہر چیز کا سایہ کیا ہوا؟ برابر ہو گیا، تو عصر کا وقت شروع ہو گیا. اور جو بہتر ٹائم ہے عصر کا، ہر چیز کا سایہ اس سے 2 گنا ہو جائے. کسی بھی چیز کا سایہ اپنا قد آپ دیکھ لیں کتنا ہے، اس سے ڈبل ہو جائے سایہ. تو جو محبوب ٹائم ہے عصر کا وہ ختم ہو گیا. اور مغرب کس وقت شروع ہوگی؟ مغرب کی نماز جب سورج غروب ہو جائے گا وقت شروع ہو گیا. روزہ کس وقت افطار کریں گے؟ جب سورج غروب ہو گیا. یہ یومی جو معاملات ہیں ہمارے، ان کا تعلق وہ سورج کے ساتھ ہے. لیکن جو معاملات ہیں جن کا تعلق سالوں کے ساتھ ہے یا مہینوں کے ساتھ ہے وہ قمر کے ساتھ تعلق ہے. چند چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں. مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز جو ہے نا ہم ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق سال کے ساتھ ہے، تو یہ حج ہے، زکات ہے، روزہ ہے. حج یہ نہیں کہ روزانہ ہوتا ہے، یہ سال بعد ہوتا ہے. اور سال کون سا؟ جس کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، جمادی ثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. جب ذوالحجہ کا مہینہ آئے گا اس سے پہلے ہی
یہ مہینے شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ مہینے ہیں حج کے، اور ان کا تعلق قمر کے ساتھ ہے اور اسلامی مہینوں کے ساتھ ہمارے حج کا تعلق ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، تو ان مہینوں کے اندر شوال کے اندر جو آدمی احرام باندھ لے، دور دراز سے لوگ جاتے تھے حج کے لیے، دور دراز سے، تو یہ نہیں کہ وہ شوال سے پہلے رمضان کے اندر اس نے احرام باندھ لیا، نہیں، ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا تو کس طرح نماز پڑھتا ہے؟ تو چونکہ احرام باندھ لینا وہ شروع ہو گیا حج کے اندر، وہ داخل ہو گیا، کس وقت احرام باندھ رہے ہیں؟ حج کے مہینوں میں۔ وہ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ لفظ اشہر جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 سے ہوتا ہے، تو شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اس سے پہلے احرام نہیں باندھا جائے۔ تو حج کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے، اور یہ ذوالحجہ کے اندر حج ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا مینا میں، ایک ہے حج کا خطبہ جو میدان عرفات میں ہوتا ہے 9 تاریخ ذوالحجہ کی، اگلا دن جو یوم النحر ہے قربانیوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ چیز فرمائی تھی، ان زمانہ قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، زمانہ اپنی اصل رفتار پر پھر پھرا کر اپنی اصل رفتار پر آ گیا ہے۔ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہے، منہا اربعۃ حرم، ان سے ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں، ثلاث متوالیات، 3 قید آتے ہیں مسلسل، ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، یہ تسلسل کے ساتھ ہے، ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، چوتھا مہینہ حرمت والا کون سا ہے؟ رجب، جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو پہلے لوگوں نے جو ہے نا وہ ہیر پھیر کر دیا تھا مہینوں کا، نہیں پتا چلتا تھا حج کس مہینے میں پڑا جا رہا ہے، رمضان کب آ رہا ہے، وہ اٹھا کر آگے پیچھے کر دیتے تھے مہینے۔ لیکن جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پڑھایا، حجۃ الوداع، یہ واقعی ذوالحجہ کے اندر پڑا جا رہا تھا، اور اس وقت سے لے کر ابھی ترتیب ٹھیک ہوگی مہینوں کی۔ تو یہ حج جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ان میں سے کسی مہینے کے اندر نہیں ہے۔ بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، سون، بھادو، اسو، کارتک، مگر، پوہ، ماگھ، پھاگن، چیت، ان میں سے کسی مہینے کے اندر نہیں ہے، بلکہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اور یہ تاریخیں اس کی معلوم ہے، کس وقت جو ہے وہ عرفات میں ہونا ہے، کس وقت دیگر جگہوں پر۔ جو زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ، یہ قرآن کے اندر تو آ گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بار بار آ گیا، لیکن وہ کس وقت دینی ہے؟ سال کے بعد۔ سال کون سا؟ انگریزوں کا سال یا دیسی مہینوں والا سال یا کوئی اور؟ نہیں، جو آدمی انگریزوں کے مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دیتا ہے، انگریزوں کے مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دیتا ہے، وہ سال کا اعتبار کیا؟ پچھلے سال میں دیتی سی جنوری سے، اچھا جنوری 36 سال بعد 36 سال بعد وہ ایک مہینے کی ایک سال کی زکوٰۃ غریبوں کی مار لیتا ہے۔ جو آدمی انگریزی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ دیتا ہے، انگریزی سال کے حساب سے زکوٰۃ دیتا ہے، چونکہ جو اسلامی سال ہے اس کے دن کتنے ہیں؟ اگر ہر مہینہ ہی کتنے کا ہو؟ 30 کا ہو، تو پھر 360 سے نہیں بڑھتے، 30 اوپر رکھو، 12 نیچے رکھو، 12 صفر صفر، پھر 12 دیے چلتے 360، لیکن ہر مہینہ 30 کا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں نہ امت امیہ، پہلے فرمایا ہم ان پڑھ لوگ ہیں، اتنا لکھنا پڑھنا ہمیں نہیں آتا، تو مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ اشہر وہاں کذا، ایسے ہوتے 10 10 اور 10، یہ 10 ہے نا، 10 انگلیاں، اشہر وہاں کذا، مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ ایسے ایسے اور ایسے، یہ 30 دن کا، اور ایک بار انگوٹھا وہ ایک انگلی دبا کر فرمایا وہاں کا، یعنی 29 کا بھی ہوتا ہے، 29 سے کم نہیں ہوتا، 30 سے زیادہ نہیں ہوتا، تو 360 دن کا نہیں ہوتا،
354 दिन का तकरीबन ये साल होता है, जबकि जो अंग्रेजी साल है 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के, फरवरी के हैं 28, बाकी सब के 1 और 30। फरवरी जब लीव का है 28 में 1 बढ़ा है। ये चौथे साल जो है ना फरवरी, वो क्या हो जाता है 29 का होता है। तो ये 365, और जब लीव का हो तो 366। कहाँ 366 दिन और कहाँ 354 दिन। तो एक साल में तकरीबन 11 दिन का फर्क पड़ता है। 3 साल बाद 1 महीने का फर्क पड़ जाएगा। और जो इदारे और कंपनियां, फैक्ट्रियां अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह देते हैं अंग्रेजों के महीने के हिसाब से, वो मजदूरों की 3 साल बाद 1 महीने की तनख्वाह कबा जाते हैं। अगर वो इस्लामी महीने के मुताबिक तनख्वाह दें तो क्या होगा, 3 साल में उनको 1 तनख्वाह ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन ये तो आप कह सकते हैं कि जी जब उनसे हमारा मुआहदा होता है कि तूने इस बार काम करना है, वो सामने यही होते हैं अंग्रेजी महीने, इस पर हम बात नहीं करते। लेकिन मैं बात करता हूं ज़कात की, जिसका ताल्लुक हमारे दीन के साथ है। तो अगर 3 साल बाद 1 महीने का फर्क पड़ता है तो 36 साल में क्या फर्क पड़ेगा, 1 साल का फर्क पड़ जाएगा। तो ऐसा गनी आदमी, ऐसा ताजिर आदमी, ऐसा ज़काती आदमी जो क्या देता है, ज़कात देता है, 36 साल बाद वो क्या करता है, गरीबों की 1 साल की ज़कात दबा देता है, उनका हक मार लेता है। तो ये 2 चीजें अभी मैंने जिक्र की जिनका ताल्लुक सालाना है। हज साल बाद होता है, साल इस्लामी, और ज़कात साल के बाद देनी है। हदीस के अंदर आ गया वहाल अलैहा अल हौल, साल गुजर जाए। फिर रोजे जो हैं इनका ताल्लुक, जो फर्जी रोजे हैं रमजान के, ये सालाना, इसका ताल्लुक रमजान के साथ है। और महीना मालूम है, शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन। चौथी चीज जो है, जो कमारे की सजा बताई है, जो बुरा काम कर बैठे, अल बिक्र बिल बिक्र जल्द में आतिन व तगरीब आम, 100 कोड़े मारने हैं और 1 साल की जिलावतनी। तो उसको जो इलाका बदल करना है, 12 आदमी जो शादीशुदा होकर मुंह काला करता है, उसकी सजा तो क्या है, संसार, रजम किया जाए। लेकिन जो कमवारा है उसने बदकारी की, उसकी सजा क्या है, 100 कोड़े और 1 साल की जिलावतनी। साल कौन सा, इस्लामी। और अगर उसे अंग्रेजी साल के हिसाब से उसे जलावतन करेंगे तो 11 दिन जो है ना उसको ज्यादा हम सजा दे रहे हैं इलाका बदल करने की, और अल्लाह का कानून जो है उसको हम पामाल कर रहे हैं। फिर जो गुमशुदा चीज मिल जाती है, 5 चीज जिक्र कर रहा हूं जिनका ताल्लुक साल के साथ है। गुमशुदा चीज मिल जाए तो बकरी है, कोई और चीज है, ऊंट के बारे में इजाजत नहीं उसको पकड़ने की रसूल ने दी, तो वो गुमशुदा चीज आपको मिल जाती है। रसूल ने फरमाया उसकी वो जो बर्तन है या वो ज़र्फ, जिस चीज जिसके अंदर वो मौजूद है, वो थैली हो, बटुआ हो, कोई चीज, उसका क्या करना, उसको सही तरह पहचान कर रखना है। फिर अर्फ़हा सनतन, 1 साल उसका क्या कर, ऐलान का। 1 साल के बाद अगर वो नहीं आता तो फिर बंदा खुद इस्तेमाल कर सकता है चीज। लेकिन फिर भी आ जाए और कहे यार मेरी चीज इस तरह थी, तो निशानी बताते वो वापस करनी पड़ेगी, इस्तेमाल शुदा भी वापस करनी पड़ेगी। तो अगर हम अंग्रेजी साल सामने रखें तो फिर जो है ना वो ज्यादा उसको पाबंद कर रहे हैं। साल कौन सा मुराद होगा, इस्लामी। इस्लामी साल, 1 साल का इंतजार करना है, ऐलान करना है उसका। छठी चीज, दूध जो औरतें पिलाती हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना दूध पिला सकती है औरत बच्चे को, 2 साल। वो भी जो पूरा पिलाना चाहे, अगर नहीं पिलाना चाहते थोड़ा पिलाना, महीना पिलाना चाहते हैं, महीना भी नहीं पिलाना चाहते, शुरू से क्या लगा दिया, बकरी का लगा दिया, कई डॉक्टर डब्बे का लगा देते हैं। तो ये लाजिम नहीं है 2 साल दूध पिलाना। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, वल्वालिदातु युर्दिना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मा अर्रज़ाअ। और माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं 2 साल पूरे। अगर इतना होता ना हौलैन 2 साल, तो फिर हो सकता था जिस तरह हम पूछते हैं यार क्या टाइम हुआ, 8:30 हो गया, आना 4 मिनट ऊपर हो गए, 4 मिनट। तो इसका एतबार इतना नहीं है।
بھائی کیا ٹائم ہوا ہے؟ 8 بجے. حالانکہ 1-2 منٹ باقی ہوتا ہے رہتا ہے، لیکن کہتے ہیں 8 بجے. حدیث میں 2 حدیثیں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. ایک حدیث میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال تھی. وہ جہاں 60 سال سے کہہ رہے ہیں وہاں کسر چھوڑ دی ہے. کئی تو مانتے نہیں نا، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہی ہیں، لیکن ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، پھر شاید آپ کو بتا دیں اور ماننے پر تیار ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فوت ہو چکے ہیں. تو مائیں 2 سال دودھ پلائیں، اگر اگلا لفظ نہ ہوتا کاملین، پھر احتمال تھا کہ 2 سال سے کوئی 2-4 دن زیادہ بھی اگر پلا لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ کثر کا اعتبار کیا بھی جاتا ہے، نہیں بھی کیا جاتا ہے. لیکن جو لفظ آ گیا تاکید آگے حولین کاملین، 2 سال پورے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت کو پورا کرنا چاہتا ہے کہ میں پورا دودھ پی لوں اپنے بچے کو. تو 2 سال پورے کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی جو سال ہیں، اسلامی سال جو ہے اس حساب سے وہ حساب کرنا ہے. 1 دن بھی زیادہ نہیں پلا سکتی عورت، 2 سال سے 1 دن بھی زیادہ نہیں پلا سکتی. جب اس کو پتا ہے کہ 2 سال ہونے والے، پہلے اس نے طریقہ اپنایا کہ میں نے کس طریقے سے بچے کو چھڑانا ہے، اتنے دن رہ گئے ہیں، میں اس کو مختلف ہیلوں بہانوں سے حربوں سے اس کو دودھ چھوڑاؤں، تو وہ کوئی پہلے طریقہ اپنائے. جو عورت انگریزوں والے سال کے حساب سے، انگریزوں والے مہینے کے حساب سے دودھ پلاتی ہے، تقریباً 22 دن اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں. 22 دن تقریباً دودھ زیادہ پلاتی ہے. اور 7ویں بات جو ذکر کر رہا ہوں، اور یہ آخری بات ہے، اس کے بعد پھر مہینوں کی کچھ بات ذکر کر کے، جو مہینوں کے اعتبار سے چیزیں ہیں کچھ باتیں ذکر کر کے پھر بات کو سمیٹ دیتا ہوں. آخری بات کیا ہے کہ اگر ہمیں ان مہینوں کا پتہ نہ ہو، ان مہینوں کا پتہ نہ ہو، تو پھر وہ جو ایک خاص حکم ہے شریعت کا جو آیت کے اندر ذکر ہوا کہ ان مہینوں کے اندر اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اگر پتہ نہیں ہوگا تو کس طرح ہم بچیں گے؟ ظلم تو ہر وقت حرام ہے. جس طرح صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث جو حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندو میں نے اپنی جان پر ظلم حرام کیا ہوا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی میں نے حرام ٹھہرایا ہے، فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ. ظلم ہر وقت حرام ہے. اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث، دامک کو یہ مارے گا یہ ظالم، اور نیکیوں کی وجہ سے کیا ہوگی؟ روشنی، نور. یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور جو ہے وہ ان کے یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے آگے آگے دوڑے گا، و بایمانہم، ان کی دائیں جانب. اور وہ اللہ سے کیا دعا کریں؟ ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور، ہماری روشنی پوری کر دے. یعنی جدھر روشنی نہیں جاتا ادھر بھی روشنی کر دے. لیکن بطور خاص یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اور اس کی نشاندہی، ان حرمت والے مہینوں کی نشاندہی رسول اللہ نے کس وقت کر دی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. پوچھو ان سے جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ تو راویوں کے ذریعے پہنچی ہے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ راوی بھول بھی سکتے ہیں، کئی کذاب تھے، کئی وضاح تھے، حدیثیں من گڑت بھی ہیں، حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، بس قرآن جو ہے ان سے پوچھو، ایسے منکرین حدیث سے پوچھو کہ ہم اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن اس نے آسمان زمین پیدا کیے تھے اس وقت سے ان میں سے 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہ سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو ان مہینوں میں بطور خاص کیا حکم آ گیا؟ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. ہم چاہتے ہیں کہ ان مہینوں کا ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم ان مہینوں میں بطور خاص ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی سے بچیں. بتاؤ قرآن میں کدھر ہے تصریح کی؟ کہاں صراحت ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟
یہ حدیث سے ملے گی. حدیث کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی. قاری صاحب بھول جاتے ہیں، پیچھے لقمہ دینے والے ہوتے ہیں، کمپنی والے کوئی لفظ زبر زیر غلط چھاپ دیتے ہیں. بڑے بڑے حفاظ کہتے ہیں آئندہ ایڈیشن میں اس کو تبدیل کرو. اللہ حفاظت کر رہا ہے قرآن کی. حدیث کی حفاظت بھی ہر دور کے اندر بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں. ابھی یہ قریب دور میں شیخ البانی اور دیگر علماء جنہوں نے بتایا یہ حدیث من غلط ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند کے اندر فلاں خرابی ہے. جس طرح قرآن محفوظ ہے اس طرح اس کی جو تشریح ہے حدیث کی شکل میں وہ بھی محفوظ ہے. مہینوں کے اعتبار سے جو ہمارے دین کے احکام مسائل ہیں، چند چیزوں میں سے ذکر کر رہا ہوں. عورت اسے طلاق ہو جاتی ہے. عام طور پر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق والی عورت کی جو عدت ہے وہ کتنی ہے، 3 مہینے. کئی سیدھا سیدھا کہتے ہیں 90 دن ہے، اور پھر آتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے کہتے ہیں جی ابھی 90 دن پورے نہیں ہوئے، 1-2 دن باقی رہتا ہے. نہیں، یہ مختلف حالات ہیں عورتوں کے. ہر عورت کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے نہیں ہے، مختلف حالات ہیں عورتوں کے. جو نارمل حالت میں ہے، نارمل حالت ہے عورت کی، اس کی عدت جو ہے وہ 3 قروء. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. اور طلاق والیاں اپنی جانوں کے ساتھ انتظار کریں کتنا؟ 3 حیض، 3 ماہواری. وہ 3 مہینے بعد وہ 30 ماہواری اسے آ جائے. 2 مہینے بعد دیکھو نا، ایک عورت کو آج طلاق ہو، آج اسے ماہواری آ گئی ہے، مہینے بعد دوسری آ جائے گی، دوسرے مہینے بعد جو ہے تیسری آ جائے گی، 2 مہینے میں فارغ ہو گئے. تو نارمل حالت جو عورت کی ہے وہ 30 ماہواری پر اس کی عدت ختم ہوگی. لیکن جو حاملہ ہے وضع حمل 3 مہینے عدت کس عورت کی ہے؟ 2 طرح کی عورتیں. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے، وہ جو تمہاری عورتوں میں سے یئسن من المحیض جو ہے سے مایوس ہیں، اگر تمہیں شک ہو فعدتهن 3 أشهر تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. مایوس ہو گئی اس کام سے، وہ کسی بیماری کی وجہ سے مایوس ہو گئی یا عمر اتنی ہو گئی کہ وہ اس کام سے مایوس ہو گئی. دوسری کون سی عورتیں؟ واللائي لم يحضن. اور وہ عورتیں جن کو بھی حیض آئے نہیں، وہ ابھی اس کو یہ کام شروع نہیں ہوا، کسی بیماری کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، ایسی 2 عورتوں کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے. کون سے؟ اسلامی قمری مہینے. دوسرا مسئلہ، وہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن میں. کوئی اور بتاؤ. 4 مہینے 10 راتیں. طلبا بھی بیٹھے ہیں نا. 4 مہینے 10 دن نہیں، 4 مہینے 10 راتیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. اور وہ جو تم سے فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، یتربصن بانفسہن، وہ اپنی جانوں کے ساتھ انتظار کریں 4 اشہر 4 مہینے وعشرا اور 10 راتیں. طلبا توجہ فرمائیں اور میری اصلاح کریں اگر میں غلطی پر ہوں. 4 اشہر، لفظ اشہر جو ہے جمع کس کی؟ شہر کی. شہر مذکر ہے، تو یہ جو 4 ہے عدد، یہ کیا آئے گا؟ یہ مؤنث آئے گا. آگے لفظ اشر جو ہے، اشر یہ مذکر ہے. کیوں؟ آگے لیالی حذف ہے. لیالی وہ لیلۃ کی جمع ہے، لیلہ مؤنث ہے. تو جب وہ مؤنث ہے تو پھر یہ جو عدد ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ مذکر ہوگا. دوسرے مقام پر اس کو دیکھ لیں. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا.
سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ نے اس ہوا کو، ان پر آندھی کو، طوفان کو مسخر کر دیا، مسلط کر دیا. کتنے؟ 7 لیال، 7 راتیں، و 8 ایام. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو ترجمہ کیا کرنا ہے؟ 4 مہینے 10 راتیں ایسی عورت کیا کرے گی؟ عدت گزارے گی. کون سے 4 مہینے 10 راتیں؟ اسلامی. کوئی کہتا ہے کہ فرق کیا پڑتا ہے، یہ دن ترجمہ کر لو، رات ترجمہ کر لو. میں فرق آپ کو بتاتا ہوں. یہ 25 تاریخ ابھی جاری مغرب کے وقت شروع ہو گئی، 25 تاریخ جمعہ ثانیہ کی. یہ صبح اگر کسی عورت کے 4 مہینے 9 راتیں گزر چکی ہیں پہلے، یہ 10ویں رات ہے. جو ہی طلوع فجر ہوگا وہ عدت سے نکل جائے گی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 10 دن، وہ بیچاری جو ہے کل کا سارا پورا دن جو ہے وہ مغرب تک ابھی عدت میں ہے، ابھی عدت میں ہے. اور اگر راتوں والا ترجمہ کرتے رات پہلے، تو طلوع فجر پر عدت سے نکل گئی، وہ نکاح کسی اور کے ساتھ کر کے وہ دور دراز سفر بھی کر سکتی ہے اپنے خامد کے ساتھ، شادی والی ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ جو مسائل آپ نے ذکر کیے ہیں، یہ مسئلہ بطور خاص میں ذکر کر دوں کہ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحيط على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10 كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں، خواہ وہ اہل حدیث ہوں، میں کہتا ہوں خواہ ہم طلبا میں سے بھی بہت کو اس مسئلے کا پتہ نہیں. اچھا جی، کوئی مر جائے تو کتنے دن سوگ ہوتا ہے؟ وہ پوری کتنے دن بچھانی چاہیے؟ 3 دن. سوگ کتنے دن ہے؟ سوگ مرد کے لیے کتنا، عورت کے لیے کتنا؟ مرد کے لیے کوئی سوگ نہیں، کوئی 3 دن بیٹھنے والی بات نہیں ہے. بیٹھنا تو آپ مہینہ بیٹھے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا چلتا ہے. ہاں جی، دانا پانی چلتا ہے آپ کا. لیکن جس بیچارے نے دہاڑی کر کے وہ روزی کما کرنا، کیوں باندھتے اس کو کہ 3 دن بیٹھو؟ بابا جی، میرے ایک دوست ہیں، وہ ان کی والدہ فوت ہو گئی، وہ گاؤں میں لے کر کے تدفین ادھر کی شہر سے، تو رابطہ ہوا. میں نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں. کہا پہلے پتا ہوتا تو ہم 3 دن نہ بیٹھتے، ہم بیٹھے رہے. پھر وہ جو بیٹھنے والا ہے وہ تنگ بھی آ جاتا ہے. ایک بھائی تنگ آ گیا تو میں کل کا بیٹھا ہوں، تیرا بیٹھنا وہ بھی نہیں چلتا. کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائیوں بیٹھنے کا. جہاں 3 راتوں کا ذکر ہے نا، وہاں 4 مہینے 10 راتوں کا بھی ذکر ہے. جس کے لیے 3 راتیں سوگ ہے، اسی کے لیے 4 مہینے 10 راتیں سوگ ہے. اور سوگ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے سوگ، ایک ہوتا ہے افسوس. اس کے اندر فرق ہے. افسوس جو ہے نا وہ تو ساری زندگی گزر جائے گی، ہمارے عزیز فوت ہو گئے جی، افسوس نہیں جاتا. میرے والد صاحب کوئی سال ہونے پر ہے، یکم شعبان کو فوت ہو گئے تھے. تو ادھر ایک عرصہ ہم رہے. یہ ضمن درمیان میں بات آ گئی تو میں آپ سے یہ اپیل کروں گا جو افراد ادھر ہیں جو نہیں ہیں کہ جو کوئی کمی کوتاہی ہمارے والد صاحب سے ہو گئی وہ اللہ کے لیے درگزر فرما دے. سب نے چلے جانا ہے تو ہماری آواز بھرا جاتی ہے، آنسو نکل جاتے ہیں. کتنے سالوں کے بعد میں نا عزیز یاد آئے، افسوس نہیں جاتا. افسوس اور چیز ہے. ایک ہے سوگ کس کو کہتے ہیں؟ زیب و زینت کو ترک کر دینا. تو عورت زیب و زینت نہیں لگا سکتی عدت کے جب وہ کیا ہے، اس کا کوئی عزیز فوت ہو جائے. قریبی عزیز فوت ہو گیا تو 3 راتیں سوگ ہے. اور بعض مومنین سے یہ چیز موجود بھی ہے. ام حبیبہ کے والد فوت ہو گیا ابو سفیان، خبر آئی شام سے. تو جب 30 دن ہوا، 3 راتیں گزر گئیں تو کوئی خوشبو جو ہے نا وہ لگائی اور کہا میں اس سے مستغنی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو اور لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، کہ کسی عورت کی حلال نہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، ان تحیط علی میت، کہ کسی میت پر سوگ کرے فوق 3 رات سے زیادہ، الا علی زوج، اور خام پر 4 اشہر و 10 4 مہینے 10 راتیں. تو یہ
4 مہینے 10 راتیں اس نے جو منانا ہے، سوگ کرنا ہے، یہ اسلامی مزید بھی بعض امہات المومنین سے یہ چیز موجود ہے، اس طرح سوگ سے نکلنا. 2 چیزیں میں نے یہ ذکر کی. تیسری چیز کیا ہے کہ زہار کا جو کفارہ ہے اس کی ایک صورت کیا ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے اپنے پڑتے ہیں. اگر گردن آزاد نہیں کر سکتا، ماں کیا بیٹھا، بیوی کو کیا بیٹھا ماں. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، ماں کہہ لیتے ہیں، وہ ان کی مائیں بنتی. ماں کہنے سے ماں نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، انہوں دیا ماں کوئی نے جنہوں نے انہوں نے جمیا ہے. مائیں وہی ہیں، ولدنہم جنہوں نے ان کو کیا دیا ہے، جنم دیا ہے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے وہ ذکر ہے. آپ یہ سورہ مجادلہ پڑھیں شروع سے، تو ایک گردن آزاد کر دیا اللہ کے راستے میں. اس کی اگر طاقت نہیں تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں. اس کی اگر طاقت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اچھا، یہ 2 مہینے کون سے مسلسل روزے رکھنے ہیں؟ اسی طرح یہ سورۃ النساء میں جو قتل خطا ہے اس کی مختلف صورتیں جو وہاں ذکر ہے، تو ایک کفارے کے اندر کیا چیز ہے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں قتل خطا میں. تو 2 مہینے کے وہ کون سے روزے ہیں؟ یہی اسلامی مہینے ہیں، قمری مہینے. تو یہ ٹوٹی ٹوٹی چند گزارشات میں نے وہاں سے سمجھا کہ ذکر کرتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں، پتہ ہی نہیں اسلامی تاریخ کا. اور مہینوں میں یہ چیز بھی ذکر کرتا ہوں کہ اگر اسلامی مہینوں کا پتہ ہوگا تو پتہ ہوگا کہ آج تاریخ جو ہے نا 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے، روزہ رکھ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے. ایام 20 کا کیا مطلب؟ وہ دن جن کی راتیں سب سے زیادہ چاندنی ہوتی پورے مہینے. سب سے زیادہ چاندنی رات کون سی ہوتی؟ 14. چاند پورا ہو جاتا ہے نا. 13ویں کو پورا ہونے میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، اور 15 کو پورا ہونے کے بعد تھوڑی سی مزید کمی ہوتی ہے. یہ 3 راتیں جو ہے نا یہ سب سے زیادہ چاندنی والی. ان کے دنوں کے رسول اللہ سے روزے رکھتے تھے. تو وہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہمیں ان مہینوں کا پتہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سمجھ لیں، اس پر تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ. جو توحید و سنت والے لوگ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو کروٹ جنت عطا فرمائے. اولاد والوں کی اولاد کو اللہ نیک بنائے، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے. پریشان آپ لوگ کے اللہ پریشانیاں دور فرمائے، لوگوں کے قرض اتارتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.